پٹیشن کے بعد ملاقات میاں صاحب کو نہیں میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. پٹیشن کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. اچھا 2 منٹ اگر آپ دیں تو یہ سارا جو ہم بحث کریں نا یہ خلاصہ اس کا نکل آئے گا. ہوا یہ کہ سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب جا کے ملے زمان پارک میں عمران خان صاحب کو کچھ دن پہلے. اس کے بعد خان صاحب اسلام آباد آتے ہیں اپنی کسی تاریخ کے اوپر, وہ چلے جاتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب چلے جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس, ان کے چیمبر میں, وہاں جا کے ملاقات کرتے ہیں, اور دوسرے دن آ کے جو ہے یہ پٹیشن ہوتی ہے, وہ فائل ہوتی ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جو نعیم الحق صاحب کے مرنے کے اوپر جنازے پہ نہیں جاتے, ان کی اولاد کو, ان کی فیملی کو اپنے ہاں بلا کے تعزیت کرتے ہیں. انہوں نے آج تک کوئی جنازہ نہیں پڑھا, کہیں تعزیت کے لیے وہ نہیں گئے. اور لیکن لطیف کھوسہ کے گھر وہ کیوں گئے؟ تعزیت کرنے تو نہیں. جو لوگ جانتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو اور وہ لطیف کھوسہ صاحب کو, وہ برملا اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تانے بانے کہیں اور بنے گئے. یہ پٹیشن جو ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے اور یہ مینیج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اعتزاز احسن اور کھوسہ صاحب اب عمران خان کے کہنے پہ پٹیشنز دائر کریں گے. ایگزیکٹلی, بالکل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب دونوں جو ہے میرے محترم ہے, میرا 20-22 سال سے زیادہ کا تعلق ہے دونوں کے ساتھ. یہیں پہ ہم نے مارے کھائی ہیں وہ روڈز کے اوپر. اور یہ جو ان کا پس منظر دیکھیں نا, مقصد صرف ایک ہی ہے. میں آتا ہوں میاں صاحب, وقار بھائی کو کمپلیٹ کرنے دیں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو اپنی ریاست عملداری کی طرف جا رہی ہے, جو 9 مئی کو ہمارا 9/11 ہوا ہے, جو شرپسند لوگ ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کو ملے گا وہاں سے بھی کچھ نہیں. ابھی تک یہ ناکام ہوتے آئے ہیں اپنے ناپاک ارادوں میں, اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا. ابھی عطا بندیال صاحب کے پاس ٹائم ہے, ہو سکتا ہے اس میں ریلیف ملے, چلیں دیکھ لیں ملاقات بھی. نسیم صدیقی صاحب دیکھیں سر, ہم لے مین اگر ہم ایک جرنل بندے کی بات سوچیں جو لیگل چیزوں کو نہیں سمجھتا, وقار صاحب کور کرتے رہے تو بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوں گے, میاں صاحب ایز اے لائر چیزوں کو جانتے ہیں. سر سادی بات یہ ہے کہ بطور سمپل پاکستانی میں اس پٹیشن کے اس لیے خلاف ہوں گا کہ بھائی جب عمران خان کے دور میں 25 سے 28 لوگوں کے خلاف ٹرائل ہوا, اور صرف خان صاحب کے دور میں نہیں, جب آپ نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں چلے جاتے ہیں, ستی صاحب انڈورس کریں گے, تو 2015 اور 18 کے بیچ میں بھی سیولین کا ملٹری ٹرائل ہوتا رہا. اب یہاں معاملہ GHQ پہ حملے کا ہے سر. GHQ از اے ملٹری پراپرٹی سر, کور کمانڈر ہاؤس کا مسئلہ ہے. تو ایک سادہ بندہ تو یہ سوال اٹھائے گا کہ بھائی اس پہ کیا اعتراض ہے, اور ملٹری کوڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سزائے موت ہو جائے گی اور اس کی اپیل نہیں کر سکتے آپ. عدنان, مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا اصل مسئلہ رول آف لا کا ہی چلا آ رہا ہے نا. جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے گی, جب آپ کی پسند کا فیصلہ آ گیا, بھلے وہ PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اپنے پسند کا فیصلہ ہو گیا تو واہ 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 اپنے خلاف آ گیا تو اس کے آپ خلاف ہو جائے گا, میرے خلاف آ رہا ہے. نہیں, اگر ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے تو آپ کیسے پتہ لگے گا؟ نہیں ملٹری یار پوری بات کرنے دیا کریں, تسی وچ ٹوکنا شروع کر دیں تو سوال پورا کر لیا کرو, پھر دسیا کرو, پھر جواب دیا کرو. اب جس طرح آپ نے تعارف کرایا کوئی ابھی یہ کیا اپنا ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ میاں داؤد ایڈوکیٹ, مجھے تو لگا یہ جج ہے. انہوں نے تو فیصلے صادر کرنے شروع کر دیے. دیکھیں دو چیزیں, فیصلہ کوئی نہیں سنا ہے سر. اچھا میں چپ کروں, پورا بولن دیا تو کیا نہ کروں. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا میں بھی کنڈیم کرتا ہوں, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. فوج کے خلاف جس طرح تعصب دکھایا گیا, شہداء کی جس طرح بے حرمتی ان کی یادگاروں کی گئی, میں بھی برداشت نہیں کرتا. جس نے بھی کیا, جو بھی PTI کا لیڈر تھا, کارکن تھا, رہنما تھا, آپ سزا دیں اس کو, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی قانون ہونا چاہیے. یہ ٹی وی شوز میں آ کے بیٹھ کے فتوے صادر کرنا شروع کر دے, جی وہ منافق ہے, وہ منافقت کرتا ہے. یار ہم تو کوئی بات آئینی سننا چاہتے ہیں. انہوں نے محترم میرے ایڈوکیٹ صاحب نے, انہوں نے کوئی آئینی نقطہ آپ کو نہیں بتایا کہ فلاں آئین کے تحت فلاں چیز کے تحت نہیں. ایک یار پھر انہوں نے کوئی نہیں, انہوں نے کہا جی اعتزاز احسن منافق ہے, جب باری آئے گی بالکل جواب دیں گے نا. کوئی لطیف کھوسہ, یار اتنے سینئر وکلا ہے, جب تک پیپلز پارٹی میں تھے, پیپلز پارٹی کے کیس لڑتے رہے, جمہوریت کے کیس لڑتے رہے, تو واہ 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 تھی. تو ہمیں یہ بتائیں کہ قانونی طور پہ ملٹری کورٹس کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. چلو میاں صاحب 10 دن. پھر وقار سکتی, یار اتنا سینئر ہمارا یہ اپنا صحافی ہے, اور بڑی بڑی اس نے سٹوریز کی ہیں, اس میں کوئی نہیں. دیکھیں لیکن ہمارے دل کے اندر نا خواہشیں اور پسند ناپسند اتنا بھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا شروع کر دیتے. ہم سننا
چاہتے ہیں جو وقار ستی جیسے جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں کچھ سکھائیں بتائیں کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اور جو قانون ہے وہ کیا کہتا وقار ہے. صاحب نے تو انفارمیشن دی ہے نا سر, نہیں, انہوں نے اور بھی وہ تھوڑا انفارمیشن سا ڈوز ہو رہی ہے. میں اعتزاز صاحب ملے نہیں, میں آتا ہوں, میں وقار میری گل ہوگی مکمل. سر اعتزاز صاحب سے ملاقات ہوئی, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, میں اس کے تو ویڈیو ایویڈنس بھی ہے یار. بات ایک اور بات کر لیں, ایک بات کر لیں, ایک بات. اچھا ٹھیک ہے, ملاقات ہوئی, بڑی سازش. وہ یار جڑے ٹیلی فون ہوندے سن کہ بھائی جان نے کیا ہے وہ سزا دے دینا تے بھائی جان نے کیا ہے فلاں کر دینا, وہ کسی نوں نہیں نظر آتا. وہ کی ہوندا میں ستی صاحب آتا ہوں. میاں صاحب آپ کامنٹ کر دیں, اگر پٹیشن پڑھی ہے انہوں نے صدیقی صاحب نے, تو دو آپ سے میاں صاحب سینئر ہیں, وہ دونوں لائرز, جتنی آپ کی عمر ہے ان کا تجربہ ہے اتنا قانون. انہوں نے پٹیشن میں بھی کوئی حوالے نہیں دیے کہ جو پٹیشن ہم دائر کر رہے ہیں اور جو مقدمے آرمی ایکٹ کے تحت چل رہے ہیں وہ پاکستان کی اس قانون کی اس سیکشن کے تحت نہیں ہو سکتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پٹیشن جامع دیتے. صدیقی صاحب کا یہ جواب ہے. داؤد صاحب کامنٹ کر دیں. میں نسیم صدیقی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, بڑے بھائی ہیں. میں ان کی تھوڑی سی بات کو وضاحت کر دوں کہ بڑے بھائی, یہ جو ملٹری ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کا قانون موجود ہے, وہ پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے. اس میں 1967 کے اندر ترمیم آئی تھی. اس ترمیم کے ذریعے پہلے بھی بولے کے بعد سے لے کے آج کے دن تک سویلین کے ٹرائل اسی قانون کے تحت ہو رہے ہیں. 1975 میں سپریم کورٹ کا بریگیڈیئر علی کیس آیا تھا جس میں 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ اسی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ سپریم کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. دوسری, میرے بڑے بھائی نے جو اس بات کے اوپر اعتراض کیا نا کہ وہ سینئرز ہیں اور یہ جج بن گئے ہیں. نسیم بھائی, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, لیکن رول آف لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اگر پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دے دے تو ہم کہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے مانا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ جو ہے اگر تو وہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو قابل احترام ہے, جو پر عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ خود ظاہر کر رہا ہو کہ میں کرپشن, بدنیتی اور منصوبہ بندی کے تحت جاری کیا گیا ہوں, تو میں تو نہیں مانتا ایسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو. آپ مان لیں, چاہے وہ اعتزاز حسن ہے, چاہے وہ لطیف کھوسا ہے یا کوئی اور ہے, میں تو سپریم کورٹ کا عدلیہ کا وہ فیصلہ مانوں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. آپ کو ایک نہیں 1000 مثالیں دے دیتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے آئین کے اور قانون کی بدترین خلاف ورزی کر کے جاری کیے جاتے ہیں اور روزانہ ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر سارے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہتے ہیں. اور میں اپنے بڑے بھائی نسیم سے عرض کروں کہ آپ اس بات کی تو آج وضاحت ہو گئی نا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, سردار طارق مسعود صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو بینچ میں شامل کرنا کوئی آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں تھی, بلکہ چیف جسٹس پاکستان عمرتا بندیال صاحب کی بدنیتی تھی کہ وہ ان ججز کو شامل نہیں کرتے تھے. آج جب ایک سیاسی پیغام دینے کا وقت آیا ہے وہ کے اندر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کر لیا گیا. ابھی تو یہ دیکھیں کہ کل یہ بینچ آگے چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا. تو یہ بینچ کی بالکل ٹھیک ہے سر, ٹائم کی کمی. وقار ستی صاحب, نسیم صدیقی صاحب آپ سے نا سننا چاہتے تھے کو حقائق یا کوئی پڑھی لکھی بات. کوئی بریکنگ ہم چاہتے تھے, یہ بریکنگ ہی تھی ویسے. سر دیکھیے, عوام کا ہم پر حق ہے اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور جو ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر اسی کو رپورٹ کرنا اور بتانا چاہیے. جہاں تک بات ہے نا یہ کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, جیسے کہ میاں صاحب خود سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پارلیمان نے وہ پاس کیا تھا اور یہ پروویژن موجود ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ ہوتے رہے. عدنان صاحب, ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر تھوڑا سا آپ جائیں گے نا تو ساری پکچر آپ کو کلیئر ہو جائے گی. بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ کسی عام بندے کو یا جو چھوٹے ورکرز وہ بند ہیں ان کو بچانے کے لیے نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب اپنی سکن سیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا یہ کام کیا ہے کہ یہ پٹیشن بھی کیا, اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ذہن میں ہے, جو ان کی وہ پلاننگ ہے, میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیے, اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعتزاز حسن پاکستان کا بہت بڑا وکیل ہے اور بہت اچھا دماغ ہے, اور اعتزاز صاحب کے کریڈٹ کے اوپر بہت چیزیں ہیں.